پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک سکون ہے جس کی وجہ سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر ایف آئی آر میں کسی شخص کا نام مینشن ہو جائے تو اس کو گرفتار کرنا لازم ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ افراد جسٹ بیکاز ان کا نام ایف آئی آر میں داخل ہو جاتا ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ تھانے میں لاک اپ میں بھی رہتے ہیں، بعد میں ان کو جیل جانا پڑتا ہے، جو کہ اگینسٹ سرکار کو کے لیے ایک برڈن ہے، بیکاز جیل کو مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد جب عدالتوں میں ان کی بیل کی درخواست ہوتی ہے یا ان کا کیس چلتا ہے تو ان کو پھر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عدالت کے اندر بھی وقت کا ضیاع اس لیے ہوتا ہے کہ عدالت میں معزز جج صاحبان کے پاس کیسز کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے اس معاملے کو ریفارم کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ، ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک نئی حکمت عملی بنائی، جس کے تحت پولیس رولز کے اندر ایک امینڈمنٹ کو سندھ حکومت نے آج کابینہ کے اجلاس میں منظور کرایا ہے، جس میں پہلی چیز یہ لکھی گئی ہے کہ ایف آئی آر میں کسی شخص کا نام داخل ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کیا اس اکیوز کے خلاف شواہد موجود ہیں، کیا ایسے ثبوت موجود ہیں جس سے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایسے شواہد موجود ہیں کہ کہیں وہ ایبسکونڈ کر جائے، بھاگ جائے، یا وہ وٹنسز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے یا ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے۔ اور کچھ سچویشن کے اندر ان کو اپنے جو سپیریئر آفیسر ہے، یعنی کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے، اپنے سپرنٹینڈنٹ سے اجازت لینے کے بعد پھر گرفتاری عمل میں لے کر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام لوگوں کو حقیقی انصاف دلانے کے لیے سندھ حکومت نے آج کیا ہے۔ میں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ہوم ڈپارٹمنٹ کو، لا ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ریفارم میں سندھ حکومت کا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ مل کر ان ریفارمز کا حصہ بنے۔